اب ہم اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں کہ آیا اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے؟ تو اس مسئلے کو میری جو ایک ناقص رائے ہے، میں عقل کل نہیں ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کا جو میرے دماغ میں اس طرح ایک حل بتا دوں۔ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جتنے بھی سی پے کے پروجیکٹس ہیں ان میں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پراپر طریقے سے ایک حصہ وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو بلوچ ہیں یا پشتون ہیں، ان کے حوالے کرے، ان کے حوالے ڈائریکٹلی ہی کرے، مطلب وہاں پروجیکٹس بنائے جن پہ کام ہو، اور وہاں اسکول بنائے جائیں، وہاں کالجز بنائے جائیں، وہاں پہ صرف ایئرپورٹ نہیں بنانی چاہیے، وہاں پہ صرف اور صرف کرکٹ گراؤنڈ نہیں بنانا چاہیے، ان کو چاہیے وہاں صرف اور صرف گوادر میں ایک ہاسپٹل نہیں بنانا چاہیے، وہ باقی بھی جتنے علاقہ جات ہیں بلوچستان میں جو ہے نا بہت قدامتی ایک ویو دیتے ہیں، ان پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، ان بلوچ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ حکومت کیوں کرے؟ کیونکہ میں نے شروع میں حکومت بلوچستان کی بات کی، اس کی تو اپنی کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے نا صوبے کے عوام کے لیے کچھ کرے۔ اب دوسری جو بات ہے، اگر اس کا کوئی ایک حصہ جو اس کا منافع ہو، آپ سمجھ لیں جس طریقے سے وہ اگر حکومت پاکستان نہیں کر سکتی، تو وہ چائنا کے جو لوگ ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں، وہ اگر روڈ بنا سکتے ہیں تو وہ یہاں کالج، اسکول، یونیورسٹی بھی بنا سکتے ہیں، یہاں چائنیز آئیں اپنی کلچر پروموٹ کریں، یہاں سے آپ بلوچوں کی یہاں ڈیلیگیشنز باقاعدہ طور پہ باہر بھیج سکتے ہیں، آپ بھیجیں چائنا میں، وہ جائیں وہاں مل کے آئیں، مطلب ان کو فیل ہو کہ یہ بھی ہمارے طرح کے انسان ہیں اور ہم ان کے بیچ یہ ہمارے بیچ رہ سکتے ہیں، تب بھی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہوں یہاں پہ مطلب پروجیکٹ کے ساتھ، مطلب اس کے ساتھ نا، تو کوشش کریں کہ جو حقیقی نمائندے ہیں بلوچستان کے، ان کو یہاں بلایا جائے، ان سے بات کی جائے، باقاعدہ طور پہ ان کو شامل کیا جائے، اس ٹیم کا حصہ بنا دیا جائے جہاں یہاں بیٹھ کے آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میں روز اخبار میں دیکھتا ہوں کہ سی پیک پروجیکٹ میں جابز کی جو ہے نا اعلانات آتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے جابز نکل رہے ہیں، تو اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں پڑھوں کہ کس طرح کے جاب ہیں اور کن لوگوں کے لیے ہیں، تو میں اس بات سے تو اختلاف نہیں رکھتا کہ باقی بھی پاکستانی کو اس کا فائدہ ہو، باقی بھی جاب کریں، باقیوں کا بھی حق ہے اس طریقے سے، لیکن انہوں نے جس طریقے کے کرائٹیریاز رکھے ہوئے ہیں جابز کے لیے، وہ وہاں کے کسی بلوچ کے اس کرائٹیریا میں فال نہیں کرتے۔ ابھی مثال کے طور پہ انہوں نے رکھ دیا کہ ہمیں ایک ڈپلومہ ہولڈر چاہیے، اور وہاں شاید کوئی ڈپلومہ ہولڈر ہو، لیکن انہوں نے یہ رکھ دیا کہ وہ ایک ٹیسٹ بھی پاس کرے گا اتنے، اور اس کے پاس اتنے سال کا تجربہ بھی ہو۔ اب جس نے ٹیکنیکل کالج کوئٹہ سے پاس کیا اور ڈپلومہ، اب وہ اس بندے کو اتنا کچھ آتا تو نہیں ہے، وہ سیکھ ضرور سکتا ہے، اس کو اتنا کچھ آتا نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، اب آپ اس بندے کو نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اس کے پاس سند ہے، اس نے میٹرک کی، اس کے بعد ڈپلومہ کیا، اب آپ کسی اس سیٹ کی جگہ پہ کسی اور بندے کو لے کے آتے، اب اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچے گا، کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ لوگوں نے اس طرح کے کرائٹیریا سیٹ کر کے رکھے ہیں کہ وہ عام بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ ابھی تک پورے سی پیک پروجیکٹ میں جو جو آپ سمجھ لیں جو بلوچستان اور پنجاب بارڈر پہ جو لوگ آباد ہیں، ان کو اس کا پتہ تک نہیں کہ آیا سی پیک بھی کسی چیز کا نام ہے، وہاں پہ بھی جابز ملتے ہیں، وہاں پہ بھی ملازمتیں ملتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی بات، تو آپ لوگوں سے کمنٹس پہ بات ہوتی رہے گی، اور جتنی میری سمجھ تھی وہ میں نے آپ کو بات بتا دی۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں عقل کل نہیں ہوں، یہ میری ایک ناچیز رائے تھی جو میں نے دی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ کسی حد تک میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔
بہت شکریہ۔